اچھا، اس گروپ کے لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پہلے اداروں کے ہاتھوں یوز ہوئے، تو کیا اس پر کوئی افسوس؟ اداروں کے ہاتھوں تو سبھی یوز ہوئے ہیں، پاکستان کا سیاستدان ہو، پاکستان کا صحافی ہو. میرا تو نہیں خیال کہ میں اگر اکراس دا بورڈ سوچوں تو کوئی ایسا مجھے ملے گا کہ، لیکن پھر اداروں کے ہاتھوں یوز ہونا کس کو کہتے ہیں؟ یا تو کسی نے جائیدادیں بنائی ہوں. اب ارشد کے گھروں میں اگر آپ جائیں تو ارشد صاحب کے گھر بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ نارمل قسم کے گھر تھے. وہ ٹش ٹش اور وہ جو ایک شاہانہ لائف سٹائل ہے جو کہ ارشد صاحب کے لیول کے ایک صحافی بڑے آرام سے افورڈ کر سکتا ہے. تنخواہیں اتنی ہوتی ہیں، وہ نہیں ہے ارشد صاحب کے اس میں. تو جب آپ کوئی تو صحافیوں کا یہ ہے کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ضرور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اور انہوں نے آواز اٹھانی ہے، تو وہ آواز ارشد صاحب کے تھرو جس طرح سے ارشد صاحب اٹھاتے رہے ہیں وہ اسی طرح اٹھاتے رہے ہیں کہ جو سٹوری ان کو لگتی تھی کہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، جو سیاستدان ان کو لگتا تھا ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے خلاف وہ کرتے تھے. اس میں انہوں نے کبھی کسی سے فائدہ نہیں لیا، نہ کبھی انہوں نے کسی سے پیسے لیے، اور یہ بات تو کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا. اور بہت سارے صحافیوں کے بارے میں لوگ یہ لفافہ ٹرم بڑے آرام سے استعمال کرتے ہیں. کوئی اس پارٹی کا ہوتا ہے تو یا زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو ادھر لفافہ ہو جاتا ہے، کوئی ادھر لفافہ ہو جاتا ہے. لفافے استعمال کرنا آج کل کے زمانے میں ذرا مشکل ہے، اور لفافوں کا آپ کریں گے کیا؟ چیزیں کوئی خرید نہیں سکتے. بڑا لفافہ تو نہیں آ سکتا. یہ 50-2000 مطلب اس قسم کے لفافے ہی آپ استعمال کریں جس سے کریانہ اسٹور پہ جا کے آپ شاپنگ کر لیں تو کوئی آپ سے FBR پوچھے گا نہیں، ورنہ لاکھوں کروڑوں کے لفافے تو آج کل استعمال بھی نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے وہ آئیڈیالوجیکل بیسس پہ ہی صحافی فیصلہ کرتا ہے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ کبھی صحافی غلط بھی ہوگا اور کبھی دوسرا صحافی بھی صحیح ہوگا. بڑی پیٹی آئے تو پکڑی جاتی ہے. بالکل. اب تو FBR کے ہاتھوں آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ میڈم کیا بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے؟ صحافیوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے؟ بلیک میلنگ تو سب کے ساتھ ہوتی ہے. اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ تو بلیک میلنگ نہیں. اعظم سواتی صاحب کا کیس ذرا ڈفرینٹ ہے. اعظم سواتی صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ جو ویڈیو اور وہ سارا سلسلہ، تو بلیک میلنگ بھی میرا تو خیال ہے کہ سب کے ساتھ ہی ہوتی ہوگی. اور سب کے ساتھ کوئی اگر ذرا زیادہ ووکل ہو جائے، ذرا زیادہ آواز اٹھائے تو اس کو بتاتے ہوں گے کہ بیٹا تم کہاں اتنا تم بول رہے ہو، تمہاری فلاں چیز ہمارے پاس پڑی. اور بلیک میلنگ ویڈیوز کے طور پہ نہیں ہو سکتی. بلیک میلنگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی آپ نے کسی سے فائدہ اٹھایا ہو، اس کے پاس اس فائدے کا ثبوت ہو کہ سر میں نے تو آپ کو یہ چیک دیا تھا، آپ باتیں کیا کر رہے ہیں، آپ ہم پہ کیسے الزام لگا رہے ہیں، آپ نے تو ہم سے لفافہ لیا ہوا ہے. تو ہر قسم کی بلیک میلنگ ہو سکتی ہے. اور ثبوت جو بلیک میل کرتا ہے وہ ثبوت رکھتا ہے. تو کوئی آپ کو فری لنچ کرا رہا ہو تو آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ بھائی تم بل کیوں دے رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تم کرانا کیا چاہ رہے ہو. اچھا میم، آج آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں، خاص طور پر سوشل میڈیا والوں کو کہہ لیا. اچھا اب میرا لاسٹ ون ہے، یہ شاید ہم سب کا بھی آخری ہوگا ویسے، کہ ہم سب اداروں کے ہاتھوں یوز ہو گئے. ابھی سوشل میڈیا والوں کو تو چلو صحافیوں میں کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا، جو مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. محب وطن ہر شہری ہوتا ہے. اب کسی گروپ کے کسی صحافی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ محب وطن نہیں ہے. ہر شخص، ہر سیاستدان محب وطن ہے. صرف وہ ادارے جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں غدار ٹھہرا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کسی کو محب وطن بنا دیتے ہیں. کیا یہ بند نہیں ہونا چاہیے؟ اور صحافیوں کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہم سب محب وطن ہیں، ہم جو ہی کریں گے ملک کی وطن کی محبت میں کریں گے، ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یوز کا تو مجھے ابھی نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ کیسے یوز ہوئے یا کیسے کیا گیا یا جو بھی ہے، اور میں الزام بھی نہیں لگا سکتی. بہت بڑی بات ہے کسی کو کہہ دینا. ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے کسی نے کوئی انفارمیشن دی، مجھے لگا کہ ہاں بھائی انفارمیشن تو بڑی ویلڈ ہے اور اس پہ تو پروگرام ہونا چاہیے، تو میں نے اس پہ پروگرام کر لیا. بعد میں اب اگر وہ بندہ کلیم کرے کہ بھائی انفارمیشن ان کو میں نے دی تھی، یہ اسٹوری تو میں نے دی تھی، یا ان کو اسٹوریاں میں دیتا ہوں اور انہوں نے یہ دے ہیو بین یوزڈ بائی می، تو وہ ایک الگ سلسلہ ہے. لیکن یہ کہ انفارمیشن صحافی کو تو ہر طرف سے آتی ہے. جو صحافی کی اپنی ججمنٹ کے مطابق اس کو لگتا ہے کہ اس پہ اسٹوری ہونی چاہیے، وہ اس پہ پروگرام یا اسٹوری کر لیتا ہے. اب جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ تو ہمارے سیاستدان بھی پکڑاتے ہیں. تو یہ سارا نظام ہی جو ہے، میرا تو خیال ہے ہر ایک آدمی کو آ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. اور اب یہ پارٹیوں سے بات آگے نکل گئی ہے، PMLN، پیپلز پارٹی، PTI، یہ تو بیٹھے ہی بیٹھیں، لیکن سب لوگ بیٹھیں ساتھ اور وہ یہ کہیں کہ بھائی کوئی ملک کا نقصان نہیں چاہتا. ہم نے سب نے اسی ملک میں زندگی گزاری ہے، ہم سب یہیں پلے بڑے ہیں، یہی اسی ملک سے ہمارے فائدے ہیں. اکنامک ہماری جیبیں اسی ملکوں میں بھری جا رہی ہیں. اگر ہم نوکریاں کر رہے ہیں اسی ملک میں ہمیں تنخواہیں مل رہی ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ ملک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہماری جنریشنز کے لیے بھی. آپ کا صرف پھر ایک اکنامک بینیفیشل ریلیشن شپ نہیں ہوتا کسی زمین کے ساتھ، پھر آپ کی لگاؤ بھی ہوتا ہے. آپ پرانا گھر میں رہ رہے ہوں، آپ کا کوئی بڑا فوت ہو جائے اس گھر میں، تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ گھر آپ کبھی بیچیں. حالانکہ وہ گھر کی ویلیو ہوتی ہے پیسوں کی، لیکن آپ بیچ نہیں سکتے اس گھر کو، اور مجبوری میں بیچنا پڑتا ہے اگر تو بیچنا پڑے. تو اسی طرح پاکستان بھی ہمارا گھر ہے. ہم یہ کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اس گھر کو نقصان پہنچائے. لیکن اگر میری ججمنٹ کے مطابق مجھے یہ لگے کہ کوئی شخص ہے یا کوئی ہے ایسی اینٹی جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو ضرور میں طریقے سے اس طرح سے بات کروں گی کہ میری بات کرنے سے کہیں
نقصان مزید نہ بڑھ جائے. تو طریقے سے آپ ضرور ایک بات کریں, لیکن یہ بھی کہہ دینا کہ نہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے وہ تو بالکل ہولی کاؤ ہے, اور صحافی پہ اگر بات ہو گئی تو صحافی پہ ہراساں ہو گئے صحافی, اور صحافی پہ اٹیک ہو گیا, اور فریڈم آف اسپیچ پہ اٹیک ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. کہیں کہیں صحافیوں کو بھی رسپانسبلٹی دکھانی ہے کہ ان کی بھی بہت ساری سٹوریز سے ملک کو نقصان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. روس پہ رپورٹنگ آپ دیکھیں, سارا وقت روس پہ جب عمران خان کا دورہ تھا روس کا, تو وہ ساری رپورٹنگ یہ تھی ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ اور سول ہماری جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ تو ایک پیج پہ نہیں تھی. بھائی کیسے پیج پہ نہیں تھی؟ وہاں پہ تیل کے ایگریمنٹ ہو گئے, وہاں پہ ڈیفینس کے ایگریمنٹ ہو گئے. ڈیفینس کے ایگریمنٹ میں کوئی ذاتی نوعیت پہ میں اسلحہ خریدنے روس سے جا رہی تھی یا اسلحہ بیچنے روس کو جا رہی تھی؟ ظاہر ہے ایگریمنٹ پہ تھے دونوں, تو گئے ہیں وہ. تو یہ اس قسم کی رپورٹنگ پیچھے ہوتی رہی. اچھا پھر صحافیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ وہ پیج کب پھٹے گا. بھائی کیوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیج پھٹے؟ ہم نہیں خوش رہ سکتے اس چیز میں. یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے کہ بھئی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سول جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ ہو اور وہ چلتا رہے ایک پیج. ہمیں تو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ وہ پیج کب پھٹے گا, اور چسکے لے کے ہم وہ پیج پھاڑنے کی دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی پیج پھٹے کہ ہماری رپورٹنگ میں مزید نیا ایک تڑکا آئے. تو یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے میڈیا کی بھی کہ ہم نے بھی بات کیا کرنی ہے, اور ہماری بات کرنے سے, اور میں تو خیر ایک چھوٹی سی آواز ہوں, بڑی آوازیں اس ملک میں موجود ہیں, اور ان کی تو بات کی پھر ویلیو ہے. انٹرنیشنل میڈیا ان کی باتوں کو اٹھاتا ہے, تو ان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا رپورٹ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. لیکن ہاں ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر ہم ایشوز آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو ہم ان کا سلوشن نہیں لا سکتے. مجھے اپنے گھر میں اپنے والدین کو بتانا ہے کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے, یہ نل لیک ہے, پانی گرا رہا ہے, تو تبھی پلمبر آ کے اس پانی کو نل کو فکس کرے گا. اگر میں یہ بتاؤں گی نہیں تو وہ تو پانی ضائع ہوتا رہے گا, ٹینکی اوپر خالی ہو جائے گی, نقصان کس کا ہوا؟ تو اب اللہ کرے کہ یہ ٹینکی یہ جو اب موجودہ پیج جو